السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا اندر ایپیسوڈ آف اوور سیرہ سیریز۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے جو سیرہ کے چیپٹرز تھے ان کو ڈسکس کیا تھا، جس میں ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے دو میجر پرسنل لاس جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی تھی، جس میں حضرت ابو طالب اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو ڈیتھ کے واقعات ہیں اور اس کے ریلیٹڈ ہی پھر آگے چلتے جو طائف کا واقعہ ہوا اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ ان دس ایپیسوڈ ہم جو نبی کریم علیہ السلام کے فردر جو سیرہ کی آگے جرنی ہے اس کو ایکسپلور کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اچھی لگے تو لائک بھی کر دیجیے گا، کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نبوت کے 10ویں سال نبی کریم علیہ السلام طائف سے واپسی پر جب مکہ تشریف لاتے ہیں تو اپنی وہی دین دعوت و تبلیغ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اب حج کا جو سیزن ہے وہ بھی قریب آ رہا ہوتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام اپنی دعوت و تبلیغ کا جو سلسلہ ہے اس کو مزید تیزی کے ساتھ جاری و ساری رکھتے ہیں، جیسا کہ وہ نبوت کے 4تھے سال سے کرتے آ رہے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام جو عرب کے مختلف قبائل تھے مکہ سے باہر بھی، ان کو دعوت و تبلیغ اور اسلام کا انٹروڈیوس کروانے کا جو مشن ہے اس کو جاری رکھتے ہیں، اور اس دوران جو نبی کریم علیہ السلام مختلف قبائل کو اور انڈیویجولز کو جو دعوت دیتے ہیں، جس میں مختلف قبائل جو تھے ان میں بنو عامر، محرب بن خصوہ، فزارہ، غسان، مرہ اور بہت سارے قبائل جو شامل تھے، ان کو اپنی دعوت اور جو اسلام کا پیغام ہے وہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ جو دعوت کا سلسلہ ہے مختلف قبائل میں، یہ ایک سال میں نہیں بلکہ نبوت کے 4تھے سال سے ہی شروع ہوا، اور باری باری نبی کریم علیہ السلام نے ڈیفرنٹ قبائل کو، انڈیویجولز کو اپروچ کر کے اپنی جو دعوت تھی وہ پیش کی، جس پر نبی کریم علیہ السلام کو بارہا کوشش کے بعد بھی کافی زیادہ رزسٹنس ملی۔ جو ہے لوگ نبی کریم علیہ السلام کی دعوت پر جو ہے ایمان نہیں لائے۔ بہت سارے قبائل، جس میں کچھ قبائل نے نبی کریم علیہ السلام کو صاف انکار کر دیا اور کچھ نے ایمان لانے کے بدلے میں جو شرائط رکھی، جن میں پاور اور لیڈرشپ تھی کہ وہ جو مکہ کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کی ہمیں کوئی نہ کوئی عہدہ چاہیے، تو یہ کافی زیادہ نبی کریم علیہ السلام کو ان کی طرف سے رزسٹنس ملتی رہی۔ جو نبی کریم علیہ السلام جب دعوت دیتے تھے یا ڈیفرنٹ قبائل یا انڈیویجولز کے پاس جاتے تھے تو اتنی خاص کوئی نبی کریم علیہ السلام کو اچھا رسپانس نہیں مل رہا تھا۔ وائل فیسنگ ریزسٹنس فرام ڈفرینٹ ٹرائبس، جب مختلف قبائل کی طرف سے نبی کریم علیہ السلام کو ریزسٹنس ملی تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر انڈیویجولی طور پر جو لوگ تھے ان کے ساتھ جو ہے ان کو اپروچ کیا اور ان کو دعوت و تبلیغ کا جو سلسلہ تھا ان سے جاری رکھا، اور کچھ لوگ جو تھے وہ پھر اسلام میں داخل بھی ہوتے گئے، جن میں کچھ نوٹیبل پرسنالٹیز ہیں، جن میں ایک نام جو ہے وہ سوید بن سمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو کہ بہت بڑے شاعر تھے یثرب کے، جو کہ علم و علوم میں اور یہ شاعری کے معاملے میں مہارت حاصل رکھتے تھے۔ اور وہ جب نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا اور نبی کریم علیہ السلام نے ان پر قرآن کی آیات جو وہ پیش کی تو یہ سن کر پھر وہ اسلام میں کنورٹ ہوئے۔ اسی طرح یوتھ میں بھی ایک صحابی جو تھے ان کا بھی بڑا نام ہے، جس میں ایاس بن معاذ جو تھے وہ اسلام قبول انہوں نے کیا، جو کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور نبی کریم علیہ السلام نے ان پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے پھر جو ہے اسلام کی یہ دعوت قبول کی۔ ایاس بن معاذ جو تھے وہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے۔ قبیلہ اوس کا ایک وفد جو ہے وہ قریش کے سرداروں سے ملنے کے لیے اپنے کسی مسائل کے اوپر جو ہے ان سے بات چیت کرنے آئے تھے ہیلپ کے لیے، تو ان میں نبی کریم علیہ السلام نے جا کر جب اپنا اسلام کا پیغام دیا تو ان میں پھر ایاس بن معاذ جو تھے وہ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لائے اور دین اسلام میں داخل ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک جید صحابی حضرت ابو ذر غفاری جو تھے وہ بھی جو حضرت سوید اور حضرت ایاس تھے ان کے جب وہ کنورٹ ہوئے تو ان کے انفلوئنس میں آ کر ان کے دل میں بھی اسلام کو جانچنے کی یا تھوڑی تجسس پیدا ہوا، تو جس کے چلتے بھی وہ مکہ تشریف لائے۔ حضرت ابو ذر غفاری بیسیکلی یثرب کے قریب ہی رہائش پذیر تھے، ادھر ہی ان کی رہائش تھی، تو وہ پھر مکہ تشریف لائے اور انہوں نے پھر جو ہے نبی کریم اسلام کو تلاش کرنے کی کوشش کی، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے پاس لے کر گئے، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی جو تھے ان سے پھر اسلام کے بارے میں پوچھا تو نبی کریم علیہ السلام نے ان پر قرآن کا آیات اور اپنی جو دعوت اسلام کی وہ پیش کی، جس کے چلتے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی علیہ السلام نے انہیں کہا کہ کیپ اٹ سیکرٹ، ابھی سے جو ہے وہ اعلانیہ یا لوگوں کے سامنے ظاہر مت کرنا۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری نے جب نکل کے حرم شریف میں آئے تو انہوں نے اعلانیہ اس چیز کا اقرار کیا
کہ میں جو ہے دین اسلام پر آ چکا ہوں، جس کے چلتے پھر جو مکہ کے لوگ تھے، جو پیگنس تھے، انہوں نے ابو ذر غفاری کو مارنا شروع کر دیا، جس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے پھر چھڑوایا اور جو ہے معاملہ سیٹل کیا۔ لیکن اگلے دن پھر وہی حضرت ابو ذر غفاری دوبارہ جو ہے انہوں نے ایسا ہی کیا، حرم شریف میں آ کر اعلان کیا، دوبارہ لوگوں نے پھر ان پر جو ہے وہ مار پیٹ کی، سب و شتم کیا، اور دوبارہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی انہیں چھڑوایا۔ تو یہ جو معاملہ تھا اس پر چلتے حضرت ابو ذر غفاری جو تھے وہ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک شخصیت طفیل بن عمر الدوسی جو تھے، حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی واقعہ جو تھوڑا انٹرسٹنگ سا ہے۔ یہ ساؤتھ عربیہ میں ایک قبیلے کے سردار تھے، اور جب یہ مکہ آئے تو ان کا انکاؤنٹر اسلام سے ہوا۔ جب مکہ آئے تو جو قریش کے لوگ تھے، جو پیگنس تھے، انہوں نے ان کا استقبال کیا۔ بیسیکلی یہ بھی کافی بڑے شاعر تھے اور علم رکھتے تھے، مہارت رکھتے تھے اپنے علم و فنون پر۔ تو یہ جب مکہ آئے تو جو مکہ کے لوگ تھے انہوں نے استقبال کیا، اور استقبال کے ساتھ ہی انہوں نے ان سے یہ بات بھی کی کہ ہمارے اندر ایک ایسا شخص ہے، اس کی باتیں نہ سننا، اس سے ذرا دور رہنا، کیونکہ وہ اس نے ہمارے درمیان، ہمارے لوگوں کے درمیان بہت زیادہ پیچیدگیاں ڈال دی ہیں۔ وہ میاں بیوی کو علیحدہ کروا دیتا ہے، رشتہ داروں میں پھوٹ ڈلوا دیتا ہے، اور وہ کوئی اپنا ہی ایک دین لے کر، اپنی کوئی باتیں لے کر اس کی دعوت و تبلیغ کرتا رہتا ہے۔ تو اس کو جو ہے سننے سے انہوں نے اس کو تھوڑا سا، حضرت طفیل جو تھے ان کو انہوں نے جو ہے اس چیز سے تھوڑا ڈرایا، اور حضرت طفیل بھی ان کی باتوں میں آ گئے۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت طفیل جو تھی وہ مکہ میں مسجد حرم میں جو تھے اس کے پاس سے گزر رہے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو انہوں نے روئیاں لے کر وہ اپنے کانوں میں ڈال لی کہ کسی طرح سے میں اس کی بات نہ سنوں، کیونکہ مکہ کے جو لوگ تھے انہوں نے پہلے ہی اپنے پروپیگنڈا کے تھرو انہیں ڈرا دیا تھا۔ لیکن پھر ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں بھی باشعور انسان ہوں، میں بھی اپنے علم و فنون میں مہارت حاصل رکھتا ہوں، اگر بات اچھی ہوئی تو لے لوں گا، اگر بری لگے تو وہی چھوڑ دوں گا۔ تو جب انہوں نے پھر وہ روئیاں ہٹائی تو نبی کریم علیہ السلام کی کچھ کلام سنے اور قرآن کی آیات سنی، تو وہ جو تھی ان کو اس طرح سے ان کو متاثر کیا۔ پھر وہ فردر نبی کریم علیہ السلام کے پاس تشریف لے کر اور ان سے جو دین اسلام کے بارے میں مطالبہ کیا اور ان سے پوچھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان پر اسلام پیش کیا، قرآن کی آیات پیش کی، جس کے چلتے پھر وہ ڈیپلی قرآن کے اندر جو تھے بلیو کرنے لگے، اور اسی طرح سے انہوں نے جو دین اسلام تھا وہ بھی قبول کر لیا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کو یہ بتایا بھی کہ میں واپس اپنے قبائل جا کر، قبیلے جا کر، اپنے جو لوگ ہیں، میری جو قوم ہے، ان کو بھی دین اسلام کی جو ہے وہ دعوت تبلیغ کروں گا اور ان پر بھی اسلام پیش کروں گا۔ مین وائل مدینہ میں بھی نبی کریم علیہ السلام کی جو نبوت تھی اس کی خبر بھی پھیلنے لگی۔ تو ایک مرتبہ کچھ 6 نوجوان تھے، وہ مکہ میں آئے ہوئے تھے حج کے دنوں میں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا ایک دفعہ گزر ہوا، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ خیریت سے ہو، یا ان کے بارے میں دریافت کیا۔ تو ان کے بتانے پر بیسیکلی وہ جو تھے خزرج قبائل کے لوگ تھے، جو اوس اور حضرت مدینہ کے 2 قبائل تھے، تو حضرت قبیلے سے وہ تعلق رکھتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے بات چیت کی، ان کے پاس بیٹھے، اور ان کے پوچھنے پر جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے ان پر اسلام کا جو پیغام تھا وہ بھی پیش کیا، جس کے چلتے پھر وہ جو 6 نوجوان تھے وہ بھی اسلام لے آئے، اور اسلام لانے کے بعد حج کے بعد جب وہ مکہ مدینہ چلے گئے واپس، تو انہوں نے پھر نبی کریم علیہ السلام سے یہ کہا بھی تھا کہ ہم بھی جو نبی کریم علیہ السلام کا دین ہے، جو دین الہی ہے، وہ اپنے لوگوں اور قوم پر پوری طرح سے، پوری کوشش کے ساتھ جو ہے ہم ان پر آپ کی جو دعوت و تبلیغ اور یہ جو پیغام ہے وہ ان تک پہنچائیں گے۔ اسی سال نبی علیہ السلام کی شادی جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسیکلی حضرت ابو بکر صدیق جو نبی کریم علیہ السلام کے بڑے قریبی ساتھی تھے، ان کی بیٹی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم علیہ السلام ان کے ساتھ نکاح کرتے ہیں۔ ڈسپائٹ دا ایج ڈفرینس، اتنا زیادہ ایج ڈفرینس ہونے کے باوجود بھی نبی کریم علیہ السلام اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شادی ہے وہ لو، کمپینین شپ اور میوچل رسپیکٹ کا سمبل بنی، اور میریٹل ریلیشن شپ جو تھا اسلام میں اس کی انہوں نے پریسیڈنٹ سیٹ کی۔ شادی کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایج تھی وہ تقریباً 6 سال تھی، اور ہجرت کے 1 سال پہلے تقریباً ان کی رخصتی ہوتی ہے، اور اس وقت جو ایج جو ہے وہ کتابوں میں لکھی گئی ہے، اور اسپیشلی جو اس کتاب کو ہم کوٹ کر رہے ہیں دا سیلڈ نیکٹر، اس میں ان کی ایج جو تھی وہ 9 سال جو ہے
وہ بتائی گئی ہے۔ اسی کے چلتے کچھ عرصے بعد ہی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک بہت بڑا واقعہ جو ہے اور اسلام کی تاریخ کا بھی ایک بہت بڑا واقعہ جو وہ پیش آتا ہے، جسے الاسراء والمعراج کہا جاتا ہے اردو میں، جس کی جو ٹرم ہے وہ واقعہ معراج کے نام سے بڑی مشہور ہے۔ یہ واقعہ بیسیکلی نبی کریم علیہ السلام کی ایک جرنی تھی تھرو حرم ٹو بیت المقدس، اور پھر جو ہے وہ آسمانوں پر سدرۃ المنتہا کی حد تک، اور پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو نبی کریم علیہ السلام گئے۔ تو یہ جرنی جو تھی، یہ واقعہ بیسیکلی الاسراء والمعراج تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اور دوبارہ ان کا ایک دفعہ شق قمر ہوتا ہے، جس سے ان کا سینہ چاک کر کے ان کے دل کو آب زمزم کے پانی سے دھویا جاتا ہے، پاک کیا جاتا ہے، تاکہ ہر برائی جو نبی کریم علیہ السلام سے، برائی نہیں لیکن کہہ لیں کہ نیگیٹو وائبز جتنی بھی تھیں یا نیگیٹو کہہ لیں کہ انرجیز جو تھی، وہ نبی کریم علیہ السلام سے ریموو کر دی جائیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کو پھر براق ایک سواری تھی، اس کے ذریعے جو ہے وہ حرم سے لے کر جو مکہ تھا اس سے لے کر بیت المقدس تک لے جایا جاتا ہے، اور بیت المقدس جو ہے اس میں پھر نبی کریم علیہ السلام تمام انبیاء کی وہاں پر امامت کرواتے ہیں اور انہیں نماز پڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد بیت المقدس سے پھر پہلے آسمان تک کا سفر ہوتا ہے۔ پہلے آسمان پر جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام انہیں سلام کرتے ہیں، اور وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی جو پروفٹ ہوڈ ہے، ان کی نبوت ہے، اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے رائٹ سائڈ پر جو نیک جتنے بھی لوگ تھے ان کو دکھایا جاتا ہے، ان کی بائیں سائڈ پر جتنے سنفول یا گناہ گار لوگ تھے ان کی جو قطار اور جو لوگ ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پر نبی کریم علیہ السلام کو لے کے جایا جاتا ہے۔ دوسرے آسمان پر ان کی ملاقات جو ہے وہ حضرت یحییٰ بن زکریہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور پھر وہی انہیں سلام کیا جاتا ہے، پھر وہ سلام کا جواب اور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر تیسرے آسمان پر نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ۔ اسی طرح چھٹے آسمان پر پھر جب وہ پہنچتے ہیں تو ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور ساتویں آسمان پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ اور یہی سارا سلسلہ کہ وہ سلام کرتے ہیں اور جو ہے نبی کریم علیہ السلام کو مرحبا کہتے ہیں اور ان کی نبوت کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ اور اسی کے چلتے پھر نبی کریم علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا تک لے کر جایا جاتا ہے، اور جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بھی حد ہے، اس کے آگے وہ بھی نہیں جا سکتے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سدرۃ المنتہا کی کو بھی کراس کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پھر جو ہے وہ پیش خدمت ہوتے ہیں۔ اور جو کتابوں میں درج ہے وہ یہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اور نبی کریم علیہ السلام کے درمیان اتنا ہی فاصلہ رہ جاتا ہے کہ ایک 2 کمان جتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ اتنے فاصلے پھر اللہ تعالیٰ پھر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کو وحی کرتے ہیں، جس میں جو مسلمانوں کی نمازیں ہیں ہماری، وہ 50 نمازوں کا تحفہ نبی کریم علیہ السلام کو دیا جاتا ہے اور مسلمانوں پر فرض کی جاتی ہیں۔ وہ لے کر پھر جب واپسی پر چھٹے آسمان تک جب پہنچتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام انہیں 50 نمازوں کا کہتے ہیں، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر انہیں کہتے ہیں کہ 50 نمازیں آپ کی امت کے لیے کافی زیادہ ہیں، وہ اتنی مشقت نہیں اٹھا سکے گی، اپنے رب کے پاس دوبارہ جائیے اور ان میں تو کوئی کمی کروائیے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ نمازوں کی کمی کا سوال کرتے ہیں۔ تو 10 نمازیں جو 50 میں سے 10 نمازیں کی کمی کی جاتی ہے۔ پھر وہ دوبارہ چھٹے آسمان پر آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ انہیں یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بھی کافی زیادہ ہیں، آپ کی امت ان کی مشقت نہیں اٹھا سکے گی، اور پھر وہ دوبارہ جاتے ہیں، اور اسی طرح سے پھر 5 نمازیں جو ہیں، جب تک 5 نمازیں رہ جاتی ہیں تب نبی کریم علیہ السلام دوبارہ آتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ انہیں یہی بات کہتے ہیں۔ لیکن پھر اس پر نبی کریم علیہ السلام جو ہے انہیں جواب دیتے ہیں کہ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، میں بار بار مطلب ان سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتا۔ تو جس پر پھر نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں یہ 5 نمازوں پر سر تسلیم ہم کرتا ہوں، اور پھر 5 نمازیں مسلمانوں پر فرض کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام جو ہیں واپسی پر پھر انہیں 2-3 واقعات ہوتے ہیں کہ ایک قافلہ جو ہے اس کے بارے میں دکھایا جاتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام واپس جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں اپنے بستر پر، اور جب صبح ہوتی ہے تو نبی کریم علیہ السلام جب اپنے جو لوگ تھے مکہ کے، جو قریش کے لوگ تھے، ان پر اس واقعے کو پیش کرتے ہیں اور یہ ساری بات بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح سے یہ معراج کروائی ہے۔
تو مکہ کے جو لوگ تھے وہ تو پہلے ہی نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانتے، تو یہ کیسے مان لیتے؟ تو پھر انہوں نے بیسیکلی پھر سوال کیا کہ اچھا اگر آپ کہتے ہیں تو پھر یہ بتائیں کہ بیت المقدس جو ہے، مسجد اقصیٰ جو ہے، اس کے بارے میں بتائیں وہ کیسی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بیت المقدس تھی، مسجد اقصیٰ، وہ سامنے پیش کر دی جاتی ہے تاکہ نبی کریم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے وہ سامنے دیکھ کے پھر ان کے ایک ایک سوال کا جواب جو ہے وہ دیتے گئے، اور ایز اٹ از جتنی بھی چیزیں تھیں وہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بتائی۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو ہے نبی کریم علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ اس کے علاوہ بھی جو نبی کریم علیہ السلام کو رات میں قافلے کا بتایا گیا تھا، وہ بھی نبی کریم علیہ السلام بتاتے ہیں کہ ابھی قافلہ آئے گا، اور اس کے اونٹ کے بارے میں بتایا گیا، ساری نشانیاں بتائی گئی، اور ویسے ہی ہوا۔ لیکن پھر بھی جو مکہ کے لوگ تھے وہ مزید نفرت ہی کرنے لگے، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا۔ اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، ان کو بتایا کہ ایسے ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو پھر نبی کریم علیہ السلام کی اس بات پر حضرت ابوبکر صدیق نے گواہی دی، اور پھر اس طرح سے جو حضرت ابوبکر صدیق تھے ان کا جو لقب الصدیق تھا وہ پھر نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے ان کو دیا گیا۔ اسی کے چلتے اگلے سال جو ہے حج کے دوران مدینہ سے 12 نوجوان جو ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ جو 6 نوجوان مکہ میں نبی کریم علیہ السلام کے یہاں بیعت کر کے یا ایمان لا کر جو واپس مدینہ گئے تھے، جو کہ قبیلہ حضرج کے جو نوجوان تھے، ان کے ساتھ پھر فردر جو ہیں وہ 12 نوجوان جو ہیں، جس میں 2 تقریباً قبیلہ اوس کے نوجوان بھی تھے، وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، اور انہیں پھر جو ہے ان کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، جسے جو ہے وہ پہلی بیعت یا بیعت الاول کہا جاتا ہے، جو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس بیعت میں بیسیکلی وہ پرومس کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے کہ ہم جو ہے وہ اسلام کے جو پرنسپل ہیں اور اسلام کے مشن کی جو سپورٹ ہے وہ کریں گے، جس پر بھی نبی کریم علیہ السلام ان سے کچھ پرومسز لیتے ہیں، جیسے کہ چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اسی طرح جو ہے جتنی بلائی کی باتیں ہیں وہ تم مجھ سے لو گے، اس پر کوئی بھی یعنی کہ انکار نہیں کرو گے۔ تو یہ ساری جو پرومسز ہیں اس کا بیعت کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو بیعت ہے یہ پھر وہ نوجوان کرتے ہیں، اور اس طرح سے یہ بیعت الاول کہلائی جاتی ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔